أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں تذکرہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مدین سے مصر جا رہے تھے اور راستے میں اللہ پاک کا ایسا نظام چلا کہ ایک جنگل میں راستہ بھٹک گئے اور آگ کی تلاش میں گئے، لیکن جب قریب گئے تو اس آگ سے آواز آ رہی تھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ پاک سے ہم کلامی ہو گئی، اس مقام پر بات چیت ہو گئی، اور آگ کی تلاش میں گئے تھے، راستے کی تلاش میں گئے تھے، اور اللہ پاک کی طرف سے نبوت مل گئی، نعمت سے سرفراز ہو گئے، وہ لے کر آ گئے۔ جو آج کی آیت ہے اس میں بھی اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اپنے دو مقبول بندوں کا، دو خاص بندے۔ انسان جب اللہ پاک کے قریب ہوتا ہے، مقربین کے اندر شامل ہوتا ہے، تو اللہ پاک ان پر اپنی نعمتیں تدریجاً شروع کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھے، اللہ پاک کا ایک نظام اور ضابطہ ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب آنے لگتا ہے تو پہلے اس پر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے اور پریشانی آتی ہے، لیکن آہستہ 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 اللہ پاک کی نعمتوں کا آغاز ہوتا ہے، ایک دم نہیں ہوتا، تدریجاً ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے ایسی عظیم اور عالی نعمت دے دی جاتی ہے جو اس کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا۔ تو اب آج کی آیت میں بھی اللہ پاک نے دو ہستیوں کا ذکر فرمایا، اور ان دونوں کا آپس میں رشتہ بھی ہے، یہ باپ بیٹا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، علم۔ وَقَالَ، جب ان کو علم دیا گیا تو دونوں کہنے لگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے، الذی فضلنا، جس نے ہمیں فضیلت دی، خاص کر لیا، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے بہت سارے ایمان والے بندوں میں سے، کہ اتنے لوگ دنیا میں ایمان والے ہیں، لیکن اس نعمت علم کے لیے اللہ پاک نے ہمیں چن لیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اس آیت میں ان دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ لیکن اس آیت میں میرے دوستوں بزرگوں ہمارے لیے جو سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ہے دو، جو قابل غور بات ہے۔ ایک بات جو ہمارے مفسرین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان دو پیغمبروں پر اپنے جس انعام کا ذکر کیا، ان دو پیغمبروں کو جو انعام دیا گیا، جو نعمت دی گئی، وہ کون سی نعمت تھی؟ اس آیت میں کون سی نعمت ذکر ہوئی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک جب ان کو نوازنے پر آتے ہیں تو اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت دیتے ہیں، اور یہاں علم کا ذکر ہے تو معلوم ہوا کہ علم اللہ کے خزانے کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ ان کو دی گئی۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم ذریعہ ہے ہر خیر کی طرف جانے کا، یعنی ابتدا اس راستے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو تشبیہ دی نا، فرمایا العلم نور، علم یہ ایک نور ہے اور ایک روشنی ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ جو آدمی بھی اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرے گا، اس راستے میں جانے کے لیے اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی علم کی ہے۔ تو انسان کے سفر کا آغاز، وہ سفر جو اس کو قرب الہی تک لے جائے گا، اس کا آغاز جو ہوتا ہے، اس کا مؤثر اور آسان ذریعہ وہ علم ہے۔ اور علم سے مراد میرے دوستو بزرگوں وہ علم نبوت ہے، علم نبوت جو اللہ پاک اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ اور علم نبوت دنیا تک پہنچتا ہے وحی کے ذریعے سے، اس کے بغیر اس کا اور کوئی راستہ نہیں۔ وحی کے ذریعے سے ہی علم نبوت پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان وحی پر اعتماد ختم کر لے، جیسے آج فتنوں کا زمانہ ہے، عقل پرستی کا زمانہ ہے، انسان آج اپنی عقل پہ بہت زیادہ اعتماد کرتا ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں بھئی یہ فلاں بات عقل میں نہیں آ رہی تو کیسے قبول کر لے، گویا عقل بنیاد بن گئی۔ لیکن عجیب بات محدثین نے لکھی، آج ہمارے ہاں بخاری شریف کا افتتاحی درس تھا، تو حضرت نے بہت عجیب بات، ان بڑے لوگوں کی باتوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بالاتفاق بالاجماع اس امت میں امیر المومنین فی الحدیث ہے، اور جن کی کتاب صحیح بخاری کو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح کتاب کہلانے کے لائق ہے، صحیح ترین، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس لیے ایک شخص کتنا بھی کچھ پڑھ لے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں ہم جس معاشرے ماحول میں رہتے ہیں، ایک طالب علم اسی دن عالم بنتا ہے جب وہ آپ سے کہے آج میرا ختم بخاری ہے نا، کسی اور حدیث کی کتاب کا نام نہیں لیتا، کہتے ہیں آج ہمارے ہاں بخاری شریف کا ختم ہے۔ اللہ پاک نے ایسی قبولیت دی۔ تو اب اتنی بڑی کتاب جو حدیث کی ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سب سے پہلی حدیث جب شروع کر رہے ہیں تو اس کے اوپر عنوان قائم کرتے ہیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری شروع ہو رہی ہے، تھوڑا سا ذہن کو حاضر کریں، اپنی کتاب شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو ٹاپک لگایا نا، ایک موضوع، عنوان، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ باب ہے، یہ موضوع اس بارے میں ہے کہ سب سے پہلے وحی کیسے شروع ہوئی اللہ کے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ اب اتنی بڑی کتاب جس کا درجہ قرآن کریم کے بعد ہے، اس کتاب کو شروع کرنے والے اتنے بڑے انسان جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، وہ اپنی کتاب اس جملے سے کیوں شروع کر رہے ہیں، وحی سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ تو یہ نقطہ حضرت نے بیان کیا جو ہمارے تمام محدثین نے لکھا ہے کہ اس کتاب کے بالکل شروع میں اس آخری امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمان کو ایک سبق دے دیا کہ کبھی بھی اپنی عقل پر اعتماد مت کرنا، اپنے عقل کو حرف آخر مت سمجھنا۔ ہر انسان اس دنیا کا وہ وحی کے نور کا محتاج ہے۔ اور پھر حضرت نے اس کو ایک مثال دے کے سمجھایا، بہت عجیب مثال دی، فرمایا اس دنیا میں سب سے جو محبت والا رشتہ ہے
یا جس کو کہا جائے سب سے زیادہ جذباتی رشتہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ بیٹی اور ماں باپ کا ہوتا ہے نا. جو بیٹی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کچھ عجیب سا رشتہ ہوتا ہے. اس لیے جب اس کے لیے کوئی پیغام آ جائے نکاح کا، رشتے کا، تو کتنی زیادہ احتیاط ہوتی ہے. اب احتیاط کتنی ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھئی بچی کا رشتہ آیا ہے، تو اس بچی کے والد جو ہے وہ الگ تحقیق کرتے ہیں، والدہ الگ کرتی ہے. اگر اس کے بڑے بھائی ہیں ان کو بھی لگا دیا جاتا ہے کہ آپ بھی ذرا معلوم کر کے آئیں. اچھا، خاندان میں کوئی ذمہ دار ماموں چچا ہیں جو سمجھدار ہیں، ان کو بھی خاموشی سے بلا لیتے ہیں کہ بھئی جی ہماری بچی کا رشتہ آیا ہے، فلاں نے بھیجے، کیا کریں. اچھا، پھر اس محلے میں جائیں گے جہاں سے رشتہ آیا، پڑوس سے پوچھیں گے کہ جی یہ فلاں فلاں کا رشتہ ہے، کیسے لوگ ہیں. جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بھئی وہاں بھی ساتھیوں سے مل رہے ہیں نا. یہ ہمارے معاشرے کی زندہ باتیں جو ہو رہی ہیں. اب دیکھیں، ایک بچی کے رشتے کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کہ یہ بچی پریشان نہ ہو کل، اس کے لیے کتنے انسانوں کی عقل استعمال ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے دوست؟ ہو جاتی ہے، اور سب عقلیں جڑ جاتی ہے. بالآخر یہ ایک دن مجلس بیٹھ کر طے کر لیتی ہے، ماں باپ مطمئن، ماموں مطمئن، چچا مطمئن، محلے سے اطمینان کی خبر، مسجد سے اطمینان، سب مطمئن خبریں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا، پیغام بھیج دیا جی رشتہ ہو جائے، ہو گیا. لیکن میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے اور سب کے گھروں کو آباد فرمائے. کتنے واقعات ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں کہ اتنی چاند پٹک اور اتنی چاند بین کے بعد بھی بچیاں آ کر بیٹھ جاتی ہے یا نہیں. حضرت نے فرمایا، دیکھیں یہ زندہ مثال ہے. اللہ پاک اس انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے بہت سارے عقل اور ذہن جمع کر دیے، لیکن چونکہ اس میں وحی کا نور نہیں تھا تمہارے پاس، تمہاری ایک سوچ تھی، اور بالآخر اتنے سارے ذہن مل گئے لیکن نتیجہ زیرو، ناقص نکل آیا، زیرو ہو جاتا ہے. اور دوسری مثال انہوں نے پھر کاروبار کی دی کہ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، بہت گہرائی تک ڈیپ میں جا کے سب سے ملتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مارکیٹ کو دیکھتا ہے، حالات کو دیکھتا ہے، پیسہ لگا دیتا ہے، اور اگلے ہفتے پتہ چلا جی سب ختم. اب یہ سارے پیش آنے والے حالات، مسائل، مثالیں، معاملات، یہ ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ انسان تمہاری عقل ناقص ہے. ایک چیز اس دنیا میں ایسی ہے کہ واقعی جو کامل ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وحی الہی کا نور ہے. جو بات وحی کے ذریعے سے میرے دوستوں، بزرگوں، امت کے پاس آ گئی، وہ پتھر پہ لکیر اور حرف آخر ہو جاتی، وہ حرف آخر ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہے، فرامین ہے، تعلیمات ہے، اور آپ کی مبارک سنتیں ہیں، آج تک دنیا کھلی آنکھوں سے اس میں برکتیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ وحی کا نور شامل ہوا. تو علم یہ وحی کے ذریعے سے امت کے پاس آتا ہے. تو چونکہ اس کے آنے کا ذریعہ محفوظ ہے، اس میں کوئی نقص، کمزوری، عیب، نقصان نہیں ہے، لہٰذا جو اس علم سے جڑے گا، علم نبوت کو حاصل کرے گا، اس پر محنت کرے گا، یہ ایک محفوظ دائرے کے اندر آ جاتا ہے. لہٰذا اس کا ایمان، عقیدہ، اعمال، اخلاق، معاشرت، آداب خود محفوظ، اور یہ دوسروں کے ایمان، عقیدے کے محفوظ کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو اللہ پاک نے اس نعمت کا ذکر کیا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں نے اپنے 2 پیغمبروں کو اپنے خزانے سے دی. دوسری بات میرے دوستوں، بزرگوں، جو سمجھنے کی ہے، اور اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی نعمت مل جائے تو پھر اس کو جواب میں کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ الذی. دیکھیں پیغمبر ہے نا، اللہ کا فوراً شکر ادا کریں. اے اللہ، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں مجھ سے زیادہ صحت مند، عقل مند، طاقتور، ذہین، فطین، مالا مال، سب کچھ ہے. اتنے لوگوں میں ایک فقیر، عاجز، سیاہ کار ہے کہ اللہ آپ نے مجھے لیا، مجھے موقع دیا،
مجھے اپنے اس کام کے لیے منتخب کیا، میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں۔ شکر گزاری کی عادت، اس لیے ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے دوستو۔ آج تو ان چیزوں کی عظمت ہمارے دلوں سے نکالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ باطل ایسی محنت کر رہا ہے کہ اس امت کے سامنے اس دین اور دین کا علم اور اس کے سیکھنے کے راستے بالکل مسخ کر کے پیش کر دیے جائیں، اور ایسے واقعات، ایسے حوادثات، ایسی باتیں جمعے کے بیان میں آپ نے سنا، میں نے عرض کیا اس پہ کیوں آج کل ایسے واقعات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ ایک حادثہ ہوا، غلط ہوا، 100% غلط ہوا، ظلم زیادتی ہوئی، آپ مجرم کو سرعام پھانسی دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک حادثے پر اتنی ورکنگ اور اتنی محنت ہو رہی ہے تاکہ اس واحد نقشے پر موجود اسلامی ملک، جس کی بنیادوں میں اسلامی تشخص موجود ہے، علماء کی محبت موجود ہے، وہ چیز نکال دی جائے۔ واقعہ ایک ہے لیکن بات سب پہ کی جائے، سب کو متاثر کیا جائے، سب کو اس سرکل کے اندر لے لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایسا تو نہیں ہے۔ ایک فیکٹری میں اگر ایک مزدور چوری کرے تو سب کو چور نہیں کہا جائے گا۔ ایک پولیس والا رشوت لے، پورے ادارے کو ہم رشوت خور نہیں کہیں گے۔ ایک ڈاکٹر غلط دوائی دے، تمام ڈاکٹری اور میڈیکل کے نظام کو غلط نہیں کہا جائے گا۔ تو اگر ایک داڑھی ٹوپی والا غلط عمل کرے تو تمام علماء اور مدارس کیوں غلط ہو گئے دوستو؟ کیا یہ چیزیں ہماری سمجھ کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے باطل ایک اتنی بڑی سازش اور محنت کر رہا ہے؟ لیکن ہم ہیں کہ بس ہوا جس رخ پہ ہو ہم اس کے ساتھ چلیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، جس زندگی میں اللہ جتنا موقع دے انسان کو، بڑی مصروف زندگی ہے ہماری، لیکن جتنا موقع ملے انسان ضروری علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر جب اللہ توفیق دے دے تو سب سے پہلے بندہ کیا کرے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والا بن جائے۔ اے اللہ، آپ نے مجھے توفیق دے دی، موقع دے دیا، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھیں، صدقہ دیں، اس پہ خوشی کا اظہار کریں کہ آپ کو اللہ نے دین کی طالب علمی کے لیے قبول کر لی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیہ۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔